جی السلام علیکم، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ کہتے ہیں کرو مہربانی اہل زمیں پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ میں کہتا ہوں کہ کرو مہربانی اہل زمیں پر، خدا خود مہربان ہوگا عرش بری پر اور روئے زمین پر بھی۔ آپ ایک اچھی سوچ رکھیں گے دوسروں کے لیے، آپ یقین جانیں کہ اللہ پاک آپ کے مسائل، آپ کے مسئلے پہلے حل کر دے گا۔ آپ کے لیے اچھے فیصلے ہوں گے آسمانوں سے جب آپ زمین پر بیٹھ کر لوگوں کے لیے اچھی سوچ رکھو گے۔ تو جو دوسروں کے لیے سوچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے پہلے سے انتظامات اور اچھے انتظامات فرما دیتا ہے۔ سیو دا فیوچر اسکول اس وقت جہاں میں موجود ہوں وہاں میرے ساتھ ایک خاتون ہے جس کی سوچ، کیونکہ وہ پیدائش لیاری کی ہے تو اس کی سوچ لیاری کے بچوں کے لیے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ بہت دنوں کے بعد اس سے ملاقات ہوئی ہے کیونکہ ان دوران وہ ملک سے باہر، مطلب نیو یارک امریکہ کے اندر ہوتی ہیں، اور منتھلی یا 4 منتھ میں یا 6 منتھ میں وہ یہاں وزٹ کرتی ہیں۔ آج میری ان سے ملاقات ہے۔ یہ سوچ اسٹارٹ ہوئی تھی 2017 کے دنوں میں 5 کمروں سے ایک چھوٹا سا اسکول سیو دا فیوچر کے نام سے، ایک آرگنائزیشن ہے سیو دی انوسنٹ، انہوں نے اس سوچ کو اسٹارٹ کیا 2017 میں 5 کمروں سے تھوڑے سے بچوں کے ساتھ، فری ایجوکیشن فار نیڈی کڈس۔ اب جو ہمارے معاشرے میں بچے ہیں جو افورڈ نہیں کر پاتے اسکولنگ سسٹم اور بہترین اسکولنگ سسٹم، جن کی فیسوں کو افورڈ نہیں کر پاتے، ان کے لیے جو سوچ تھی، جو فکر تھا، وہ سوچ آج ایک تناور درخت بن کے ابھرا ہے۔ وہ کلاسیں جو 5 تھی آج وہ 24 کلاسوں میں تبدیل ہوئی ہیں۔ 1000 سے زائد بچے باقاعدہ فری تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور یہ ایک اچھا اقدام ہے لیاری کے بچوں کے لیے، لیاری میں ایک اچھا معاشرہ تشکیل دینے کے لیے۔ میں شکر گزار ہوں اس محترمہ کا، کیونکہ میں خود بھی لیاری کا بچہ ہوں، تو انہوں نے یہ جو سوچ رکھی ہے اور اس کو رواں دوا قائم و دائم انشاءاللہ رکھتے جائیں گے۔ کیا اس کی فکر تھی کہ یہ اسکولنگ سسٹم اسٹارٹ کریں۔ میڈم نیلوفر صاحبہ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں، بڑی خوشی ہوئی آج آپ سے مل کر میڈم۔ وجہ یہ کہ میں تو بالکل شوق ہوں اس بات سے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین زندگی دی ہے نیو یارک کے اندر۔ لوگ بڑی خواہش رکھتے ہیں کہ وہاں جائیں اور ایک آسائش بڑی زندگی گزاریں، لیکن وہاں بیٹھ کے آپ نے 2017 کے اندر یہ ایک سسٹم اسٹارٹ کیا۔ کیا مطلب آپ کی کیا سوچ تھی کہ کس لیے یہ اسٹارٹ کروں گی؟ السلام علیکم، اور بہت شکریہ کہ آج اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمارے ٹائم نکالا اور ہمارے ریجن کو، ہمارے مقصد کو لوگوں کے سامنے لانے کے لیے آپ اس کوشش میں میرے ساتھ شامل ہیں۔ آئی اپریشیٹ دیٹ۔ ہمارا پروجیکٹ شروع ہوا تھا 2005۔ پہلا پروجیکٹ شادات پور میں تھا جہاں پر ہم نے اسکول کھولا تھا۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ وہ بچے جو عام حالات میں، جن کے ماں باپ فیس افورڈ نہیں کر پاتے، کتابیں کاپیاں نہیں خرید پاتے، یونیفارم کے اور ایکسٹرا اخراجات نہیں اٹھا سکتے، وہ بچے سوسائٹی میں لاسٹ نہ ہوں۔ اس لیے کہ یہی بچے ہیں جنہیں ہمیں تعلیم دینی ہے، آگے بڑھانا ہے۔ اس لیے کہ تعلیم ہی کے تھرو آپ سوسائٹی میں چینج لا سکتے ہیں۔ جی تو اس مقصد کو لے کر ہم نے پہلا پروجیکٹ وہاں شروع کیا تھا۔ ہمارا یہ لیاری میں دوسرا پروجیکٹ ہے، اچھا، اور اس پروجیکٹ میں بھی چونکہ یہ گروپ آف دا پیپل ہیں، ہم لوگ کچھ جنہوں نے اپنے جذبے سے کام شروع کیا تھا، تو ہمارے فنڈس لمیٹڈ ہوتے ہیں، ہمارے ریسورسز لمیٹڈ ہوتے ہیں۔ تو شروع میں ہم نے 3 کمروں کو رینٹ کیا تھا کسی اسکول میں، اور 100 بچوں سے ہم نے کام شروع کیا تھا۔ بالکل بالکل سیم پروگرام، free books, free copies, uniform, and no fees. No fees means no minimum fees, no maximum fees, no examination fees. مطلب پیرنٹس جو ہیں ان کو ایک پینی بھی اسکول کو پیمنٹ نہیں کرنی پڑتی۔ بڑی خوشی ہوئی یہ بات جان کر کہ آپ نے شادات پور میں بھی ایسا سسٹم کو اسٹارٹ کیا ہے۔ لیاری میں بچوں کی خوش نصیبی ہے کہ آپ جیسی شخصیات یہاں موجود ہیں، تو انشاءاللہ جو مایوسی ہے وہ
ختم ہو جائے گی، بلکہ ریموو ہو جائے گی، eliminate ہو جائے گی لیاری سے، اور بچے اچھی تعلیم حاصل کریں گے۔ میرے یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ لاسٹ ٹائم میں نے جب اسکول میں وزٹ کیا تو یہاں پر کچھ تصویریں لگی ہوئی تھی کہ انہوں نے اے گریڈ اچیو کیا ہے، کسی نے A1 گریڈ اچیو کیا ہے۔ تو بورڈ ممبر میں ایسے کون سے شخصیت ہیں جن کی اتنی محنت ہے، اس کے بعد یہ رزلٹ آپ کا سامنے آ رہا ہے کہ بہترین بچے آپ سے نمایاں ہو کے باہر نکل رہے ہیں؟ دیکھیں، میں کہوں گی کہ جب آپ کو کسی کام کے لیے چلتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرتا ہے، اچھے اچھے لوگ ملتے جاتے ہیں۔ میں بہت لکی ہوں کہ مجھے ٹیم بہت اچھی ملتی ہے۔ میرے جو اسکول کے ایڈمنسٹریشن ہے، میرا جو اسکول کا بورڈ ہے، ماشاءاللہ وہ جاب سمجھ کے یہ کام نہیں کر رہا، وہ اس کو ایک مقصد لے کر کام کر رہے ہیں۔ اس سال جو ہے ہمارے بورڈ ایگزام میں 22 میں سے ہمارے 12 بچوں نے A+ اور A گریڈ حاصل کیا۔ بالکل، ماشاءاللہ سیکنڈ گریڈ سے ایک بچہ ہمارے ساتھ تھا، انس محمد، انس محمد انہوں نے اس سال ڈو میڈیکل میں پوزیشن سیکیور کی۔ سیکیور کی ہے۔ یس، یہ بات بھی مجھے پتا چلی ہے کہ ماشاءاللہ اس اسکول سے ایک بچہ نکل کے ڈاکٹر بننے جا رہا ہے، بلکہ تقریباً 4 سال یا 3 سال کے بعد وہ ڈاکٹر بن کے نمایاں ہوگا۔ ایک غریب کا بچہ اگر ڈاکٹر بنے، ایک مستقبل بدل گیا، ٹھیک ہے، ان کے پیرنٹس کا بھی اور ان کے آنے والی فیملی کا بھی۔ اسی طرح اقرا احمد جو ہمارے ساتھ شروع سے بچی رہی ہے، انہوں نے ہمدرد یونیورسٹی سے IT سے بیچلر کیا۔ زبردست۔ ہماری ایک اور اسٹوڈنٹ ہے جوہریہ احمد، کارڈیو ویسکولر میں انہوں نے ایڈمیشن لیا ہے۔ تو ماشاءاللہ بچے آگے بڑھ رہے ہیں، ہمیں رزلٹ نظر آ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ اس میں ہماری ٹیم کا بہت ساتھ ہے۔ ہماری ٹیم، ہمارا جو فوکس ہے نا وہ عام اسکولوں سے اس لیے ہٹ کر ہے کہ ہمارے پاس فیس نہیں ہے۔ فیس نہیں ہے مینس پیسہ تو نکل گیا، ٹھیک ہے نا، پروفٹ پیسہ نکل گیا۔ اب آپ کے پاس کیا بچا؟ ایجوکیشن بچی۔ تو ہمارا یہی ہوتا ہے کہ بچہ جس کلاس میں پڑھ رہا ہے اس کلاس کے حساب سے اس کو اتنا علم آنا چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں ہے کہ بچے کو آگے کرنا، ورنہ بچہ چلا جائے گا تو ایک بچے کی فیس چلی جائے گی۔ ساتھ میں انفارچونیٹلی ہمارے ساتھ کچھ پیرنٹ ایسے ہوتے ہیں جو گھروں میں مائیں کام کرتی ہیں، باپ دہاڑیوں پہ جاتے ہیں، بالکل، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا بچوں کی تربیت کا۔ تو ہم پر دوہری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم تعلیم بھی کرتے ہیں، ہم ساتھ میں تربیت پہ بھی بہت فوکس کرتے ہیں۔ ہمیں پیرنٹس سے وہ سپورٹ نہیں ملتا ہے تو ہمیں ڈبل محنت کرنی پڑتی ہے۔ آپ کی پیدائش لیاری میں کس جگہ پر ہے، اور آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، اور آگے کی تعلیم جو ہائر ایجوکیشن ہوتی ہے وہاں کہاں سے لی، اور اس کے بعد آپ کی زندگی میں کیسا موڑ آیا؟ میری پیدائش لیاری میں بہار کالونی سے ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ موسالین شفٹ ہو گئے۔ میں نے BSc کیا ہے مائکرو بایولوجی میں DJ کالج سے، اس کے بعد جاب کی لیاری کالج میں، اس کے بعد میری شادی ہو گئی اور میں اور میرے ہسبینڈ ابراڈ چلے گئے۔ تو اس کے بعد آپ نے کیا سوچا؟ وہاں بیٹھ کے یہ سوچا تھا کہ ہم یہاں غریب بچوں کے لیے کوئی ری ایجوکیشن کریں گے، یا یہیں سے آپ کے دماغ میں بچپن سے سوشل ایکٹیویٹیز؟ کچھ لوگ ایسے جن کے دماغ میں بچپن سے یہ چیزیں ہوتی ہے کہ میں سوشل ایکٹیویٹیز کروں گی اور کسی کو فائدہ دوں گی، میری ذات سے کسی کو فائدہ ہو۔ تو یہ سوچ آپ کو کب سے آئی؟ یہیں پر ارلی ڈیز میں یا شادی کے بعد ابروڈ میں؟ ارلی ڈیز میں بھی ہمیشہ ذہن میں ہلکی ہلکی باتیں تھیں، لیکن کبھی کوئی راستہ نہیں ملا، کبھی کوئی سمجھ میں نہیں آیا۔ جیسے میرے جو ہیں انسپائریشن جو ہے انصار بنی صاحب ہیں، انصار بنی، جنہوں نے جیل کے قیدیوں کو چھوڑا تھا، لا پڑھا اس طرح، تو وہ میرے انسپائریشن تھی۔ لیکن پھر شادی ہو گئی، چلی گئی، اپنی لائف میں بزی ہو گئی، 2 بچے ہو گئے۔ پھر اتفاق ایسا ہوا کہ HBO پر میں نے ایک ڈاکومنٹری دیکھی تھی جو چائلڈ ابیوز اور چائلڈ سلیوری کے بارے میں تھی، اور وہ جو ہے اس میں اس عمر کے بچے تھے جیسے 3 سال 4 سال، اور ایسے ممالک سے لیے گئے تھے جو انڈر ڈیولپنگ ہے، جیسے پاکستان ہے، نیپال ہے، بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے۔ ان کے انٹیریئر میں سے یہ بچے لے جاتے ہیں، بعض دفعہ والدین بیچ دیتے۔ پھر ان بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ ہڈن کیمرے سے ساری ویڈیو بنی ہوئی تھی۔ وہ ویڈیو میرا موٹیویشن بنی، اس لیے کہ میرا اپنا بیٹا اس ٹائم پر اسی ایج گروپ میں تھا۔ تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ دیکھیں، آپ امیر گھر میں پیدا ہوں کہ غریب گھر میں پیدا ہوں، یہ آپ کے نصیب ہوتے ہیں۔
لیکن ماں کی گود تو بچے کا ہے نا. اس عمر میں آپ بچے کو لے جا کر ایک دوسری کنٹری میں ڈال دیتے ہیں جہاں اس کو لینگویج نہیں آ رہی, جہاں اس کو کچھ نہیں پتا کیا کرنا ہے. ایز اے ایڈلٹ ہم کسی پریشانی میں ہوتے ہیں, ہمیں اپنے ایوینیوز پتا ہوتے ہیں, ہمیں اپنے ریسورسز پتا ہوتے ہیں. تو وہ ویڈیو میرے دماغ سے نہیں نکلتی تھی. اس کے بعد میں نے اس ٹاپک پر ریسرچ کیا, لائبریری گئی, معلومات حاصل کی, تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ دو مین چیزیں ہیں. ایک تو غربت ہے, اور دوسری یہ ہے کہ والدین کے پاس وہ نالج, وہ علم, وہ موٹیویشن پتا نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے. بچہ آپ کا لے گئے, آپ کو نہیں پتا اب کیا کرنا ہے. آپ کے بچے کو فیکٹری میں رکھا ہے کارپیٹ کی, ابیوز ہو رہا ہے, آپ کو اپنے رائٹس ہی نہیں پتا کہ آپ جا کے بات کریں. تو یہ مسئلے کیسے حل ہوں گے؟ یہ مسئلے ایجوکیشن سے حل ہو سکتے ہیں. ایجوکیشن آ جائے گا. ماں باپ کو بچے کو دیکھیں سلو پروسیس ہے, بٹ ایک بچے نے میٹرک کیا نا تو بہت زیادہ چانسز ہے اس کے آنے والی نسل اور آگے جائے گی. بالکل ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح ہم چینج سوسائٹی میں لا سکتے ہیں. تو پھر اس تھیم کو لے کر ہم نے اپنی این جی او بنائے جس کا نام ہے سیو دی انوسینٹ. آس پاس کے لوگوں سے بات کی, دوستوں کو آئیڈیا بتایا, کچھ نے کہا کہ اتنا بڑا ایشو ہے دنیا کا. مطلب آپ نے یہ سوچا کہ مستقبل ابھی جو ہو رہا ہے وہ تو چلو ہو رہا ہے, لیکن مستقبل میں آنے والے جو ان کی اولادیں ہوں گی, اللہ پاک ان کو ہدایت کے راستے پر چلائے, ان کو تعلیم دے اور اچھی سوچ رکھنے والا بنائے تاکہ معاشرے میں ایک اچھا انسان بن کے ابھرے. تو یہ سوچ تو مثبت ہے, آپ کی بہترین ہے. آپ کے ساتھ جب آپ نے اسٹارٹ لیا تو ٹیم جو اس وقت آپ کے ساتھ موجود ہے, کیا یہی ٹیم تھی یا آپ اکیلے کرے تھے؟ جب میں نے یہ سوچا تھا آئی واز الون, میں اکیلی تھی. یو ایس سے میں ای میلز کرتی تھی مختلف جگہوں پر جہاں پر چائلڈ سلیوری اور ایسے کام ہوتے تھے. میں جب پاکستان آئی مجھے نہیں پتا تھا کہ میں یہ انٹیریئر میں کیسے جاؤں گی, کس کے ساتھ جاؤں گی. مطلب بس ایک دھن تھی مجھے کرنا ہے کرنا ہے. جب میں یہاں آئی تب مجھے میری 7 کلاس کا کلاس فیلو ملا اتنے سالوں کے بعد, اور ان کا نام تھا مسٹر شجاعت. اچھا, اینڈ ہی از ون آف دیم جنہوں نے اس آرگنائزیشن کو سپورٹ دیا. میرے ساتھ مختلف گاؤں میں گئے, میرے ساتھ انہوں نے بہت مدد کی, کام کیا, مجھے بہت سارے راستے دکھائے. اور اس طرح ہم نے مختلف گاؤں میں جا کر سروے کرنے کے بعد شادات پور کو چنا تھا اپنا ایز اے پہلا پروجیکٹ. تو ہمارا جو بورڈ ہے یو ایس میں اور یہاں سب والنٹیئر کام کرتے ہیں. نو بڈی گیٹ اینی سنگل پینی فرام دا ڈونیشن. صرف جو اسکول اسٹاف ہے ہمارا وہ پیڈ ہے نا. جی جی ماشاءاللہ, بہت ساری باتیں سیو دا فیوچر کے حوالے سے, اور بھی مزید باتیں ہوں گی. ویسے سیو دا فیوچر فیس لیاری کی ٹیم کے ساتھ وقت کھڑی رہتی ہے مختلف اوقات میں مختلف ایکٹیویٹیز کے دوران. سپوز لاسٹ ٹائم جیسے ہمارا کوئز کمپٹیشن ہے سیو دا فیوچر, میڈم نیلوفر خود سے سب کو ہدایت کرتی ہے کہ بچوں کو ہر ایکٹیویٹیز میں شامل کریں, باقاعدہ ان کو حصہ دلائیں. آیا کہ فیس لیاری جب ایکٹیویٹیز کرواتی ہے تو اس کی منیمم ایک چارجز رکھتی ہے, وہ چارجز بھی میڈم پے کرتی ہیں. ان کو میں باقاعدہ ویلڈن کہوں گا اپنی طرف سے, فیس لیاری کی طرف سے. اچھا میڈم, اگر فیس لیاری کو جیسے آپ جانتی ہو کہ فیئر ایکٹیویٹیز فار کریٹو ایجوکیشن, اس کا ایبریویشن ہے. لوگ فیس کو اصل میں چہرہ سمجھتے ہیں, واقعی چہرہ ہے, لیکن اس کا ایبریویشن اگر دیکھیں تو فیئر ایکٹیویٹیز فار کریٹو ایجوکیشن. تو یہ ہماری ایک سوچ تھی 2017 میں. تو وہ سوچ الحمدللہ اس وقت کافی ایکٹیویٹیز کرتی ہے, ٹیچرز ڈے کے حوالے سے, آرٹ کمپٹیشن کے حوالے سے. اس دفعہ ایک مزید بہتر کوئز کمپٹیشن کرنے والی ہے. تو اگر آپ کوئی سجیشن دینا چاہیں فیس لیاری کو تو کیا سجیشن دیں گے کہ کیسا کام کرے؟ فیس لیاری ماشاءاللہ بہت اچھا کام کری ہے. لیاری میں لیاری کے اسکولز کو, ان کے بچوں کو جس طرح انہوں نے تعلیم کے ساتھ ایکسٹرا ایکٹیویٹی پرووائڈ کی ہیں, ان کے ذہنوں کو دوسری طرف بھی تعلیم کے ساتھ ساتھ انہوں نے اجاگر کی ہیں یہ چیزیں. آئی ریئلی اپریشیٹ. یہ ان کی محنتیں ہیں, ان کی ٹیم کی محنتیں ہیں. کتنا بڑا پروگرام کو آرگنائز کرنا, سارے لیاری کے کالج کے بچوں کو اکٹھا کرنا, پھر ان کا کمپٹیشن کرانا, پھر اس کا فائنل کرانا, پھر اس میں پرائزز دینا. تو دیٹ از ونڈرفل ورک. آپ بہت اچھا کر رہے ہیں اور ہم اس سے بڑے خوش ہیں. اور ہمیں یہ بھی خوشی ہے کہ 3 سال سے جو فیس لیاری کا کمپٹیشن ہو رہا ہے
उसमें हमारा स्कूल सेव द फ्यूचर मुस्तकिल पोजीशन हासिल कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल पोजीशन में है। बिल्कुल, लियारी माशाल्लाह इतना उम्दा काम कर रहा है कि किसी मशवरे की जरूरत नहीं है। बट बाज दफा ये होता है हमारे अक्सर बच्चे टाई में आ जाते हैं ना, तो जो टाई में फिर सिर्फ एक क्वेश्चन से जो बच्चा रह जाता है ना, उनके लिए भी थोड़ा ऐसा मोटिवेशन होना चाहिए ना, ताकि वो भी दोबारा दिल बर्दाश्त ना हो ना। हमारी स्कूल से द फ्यूचर में ना सिर्फ बच्चों की तालीम के मौके दिए जाते हैं, बल्कि पेरेंट्स को भी साथ साथ बहुत सारे मौके दिए जाते हैं, जिसमें हमने पिछले 3 सालों में सिलाई का कोर्स करवाया पेरेंट्स को, पार्लर का कोर्स करवाया, बच्चों को मेहंदी का कोर्स करवाया। इसके अलावा हुनर फाउंडेशन के थ्रू हमारी बच्चियां मुख्तलिफ टाइप के डिप्लोमा और सर्टिफिकेट हासिल करती हैं। इसके साथ साथ रमजान के राशन का बंदोबस्त होता है। इसके अलावा हम एक रोजगार प्रोग्राम यहाँ पर करते हैं सेव द फ्यूचर स्कूल में, सेव द इनोसेंट के अंडर से, जिसमें पेरेंट्स को आसान अकसात पर कर्जे दिए जाते हैं, जिससे वो अपने मौजूदा या नए कारोबार को फरोग दे सकें और उनके माली हालात बेहतर हों, और माओं के हाथ में भी थोड़ा पैसा आए ताकि बच्चों के लिए बेहतरी कर सकें। तो ये हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट हैं, लेकिन जो पैसा एजुकेशन के लिए आता है वो एजुकेशन पर ही इस्तेमाल होता है। इन प्रोजेक्ट के अलग से होते हैं डोनेशंस। इसके अलावा सिंध एजुकेशन फाउंडेशन हमारे साथ हमें सपोर्ट कर रही है इस प्रोजेक्ट में, जिसके लिए हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं, और सारी टीम हमारी टीम के शुक्रगुजार हैं, सर आरिफ के शुक्रगुजार हैं। कि यहाँ पर बच्चों को रियल तालीम दी जाती है, सिर्फ कागजी तौर पर उनको नहीं रखा जाता। मैं बड़ा खुश हुआ और इंस्पायर भी हूँ ऐसी लेडीज से जिन्होंने एक खवातीन होकर मतलब इतना बड़ा कदम उठाया लियारी के बच्चों के लिए। तो हम मर्द हजरात भी ये काम कर सकते हैं। मैं बहुत सारे और भी लेडीज को जानता हूँ लियारी के अंदर जो बिलाशुबा वॉलंटियरी तौर पर लियारी के लोगों के लिए काम करते हैं। मैं अगर उनका नाम नहीं लूँ तो अच्छा नहीं लगेगा। मैडम सबिया शाह को मैं भी जानता हूँ, वुमेन डेवलपमेंट फाउंडेशन, उन्होंने बहुत काम किया औरतों के हवाले से। औरतों को एक खुद मुख्तार बनाने के लिए बहुत सारे काम किए। जैसे आप कह सकते हैं कि तालीम दिए उनको, तालीम बालगान, जो औरतें घर बैठती हैं और पढ़ती नहीं है उनको दोबारा से उठाया और उनको तालीम दिलाई। बहुत सारे और भी काम मैडम सबिया शाह की हैं और मैडम नीलूफर की काम जो आपके सामने आई हैं। इसके अलावा भी और भी हमारे पास खवातीन हैं लियारी में जो हमा वक्त अपने बच्चों के लिए, ये इनके अपने बच्चे हैं, इनके लिए काम करते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। तो मजीद ऐसे सेशन देखने के लिए फेस लियारी के पेज को ज़रूर और इसके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।